قسم کی تعریف و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ موضوع تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، اور ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد ہونے والے حقوق میں سے ایک حق، بڑا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں جب بھی اس کی ضرورت پڑے۔ دفاع کرنا یہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں صاف لفظوں میں ہم کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو تو اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری۔ اگر تم اس فریضے کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے تو میں ہوں کہ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے ہو تو اللہ نے تو مدد کی تھی ان کی، کب؟ جب کہ لوگوں نے، کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، شہر سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور نکلنے کے بعد بھی کافروں نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا، تو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لہ، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس طرح اس نے مدد کی اس موقع پر، وہ ہمیشہ مدد کرنے پر قادر ہے، وہ کرے گا۔ تو بگڑے گا تمہارا، تو تمہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا اور اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ تم کس حد تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو۔ تو یہ ہماری وفاداری کا ثبوت ہوگا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ پچھلی گفتگو میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو اٹھ کھڑے ہونے کی بات ہے، دفاع اور ڈیفینس کرنے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ہر فرض کی طرح یہاں بھی استطاعت شرط ہے، ضروری ہے۔ استطاعت نہیں ہو تو فرائض ساقط ہو جاتا ہے، اور استطاعت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کر سکنے کی پوزیشن میں ہو، بلکہ استطاعت کا مطلب یہ کہ کرنے کی پوزیشن بھی ہو، اور کرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں ان حالات کو فیس کرنے کی بھی صلاحیت ہو، یہ استطاعت میں بات داخل ہے۔
تو کرنا چاہیے استطاعت کو دیکھتے ہوئے۔ اب آج ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ ڈیفینس کریں گے، دفاع کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسے کریں گے؟ تو اس وقت جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کبھی گستاخی ہوتی ہے تو وہ جو رائج طریقے ہیں ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو سب سے مشہور اور رائج طریقہ اس وقت جمہوریت کی پیداوار کیا ہے کہ سڑکوں پر نکل جائیں، احتجاجات منظم کریں، پرجوش نعرے لگائیں وغیرہ۔ اس دور جمہوری میں اپنا احتجاج درج کرانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ایک بڑی بھیڑ اگر نکلے کسی کے خلاف یا کسی بات کے فیور میں تو اس کا پیغام جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مثبت منفی، پوزیٹو اور نگیٹو دونوں زاویوں سے اگر جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں نے اس طریقے کے ذریعے سے فائدہ کم حاصل کیا، نقصان زیادہ حاصل کیا۔ کیوں؟ تو مختلف اسباب ہیں، مختلف اسباب۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اندر، ہماری صفوں میں ایسے بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے موقعوں پر اپنی الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اپنا الو، اور اپنے مفادات کی روٹیاں سینکنا چاہتے ہیں۔ تو اشتعال انگیزیاں کرتے، لوگوں کو بھڑکاتے اور بھڑکا کر خاص قسم کا ماحول پیدا کرتے، اور اس ماحول کے نتیجے میں انتظامیہ حرکت میں آتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تو جانے جاتی ہے، مال کا ضیاع ہوتا ہے۔ ماضی قریب میں بنگلور کی مثال اس سلسلے میں ہمارے سامنے، تو یہ اندر کا مسئلہ ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہ باہر کے لوگ بھی انتظار میں رہتے کہ یہ آئے تو پھر ان سے نمٹا جائے، تو پہلے بھڑکایا جاتا ہے، سڑکوں پر لایا جاتا ہے، اور پھر بے دردی کے ساتھ، بغیر کسی مروت کے اور رحم اور ہمدردی کے ان کے ساتھ نمٹا جاتا ہے۔ تو جانیں بھی جاتی ہیں، مال بھی تباہ کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ طریقہ زیادہ مؤثر نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ مفید کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ امت کے اہل حل و عقد، جن کے ہاتھ میں معاملے کو سلجھانے، الجھانے، حل کرنے کی ذمہ داری ہے نا، جو کسی اعتبار سے صلاحیت رکھتے ہیں، علمی اعتبار سے، جاہ اور مرتبہ کے اعتبار سے، وہ آگے بڑھیں اور وہ پیغام دیں، اور پیچھے سے قوم کا تعاون کے ساتھ رہے، قوم کا تعاون۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے اس کے ذریعے سے بھی، اور ایک اور شکل ہے کہ جس کو اختیار کیا گیا وہ ہے معاشی بائیکاٹ کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی حکومت کی طرف سے ایسا ہو تب ہم کر سکتے ہیں نا، کسی فرد کے ساتھ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو معاشی بائیکاٹ کا جو طریقہ ہے وہ بھی مؤثر ہے، اور حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں، نقصانات برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے پیچھے ہٹنے پر۔ تو آج بھی ہم کو دیکھنے کو ملا کہ لوگوں کی بولی بدل گئی ہے، جو ہردروی کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم بھی احترام کرتے ہیں، ہم بھی۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سب جو ذرائع ہے نا، یہ عارضی ہیں، وقتی ہیں، اور ان سے وقتی طور پر منہ کو خاموش کیا جا سکتا ہے، وقتی طور پر۔ یہ اصلی ذرائع نہیں ہے۔ اصلی ذریعہ کیا ہے؟ تو اصلی ذریعہ اختیار کرنے کے لیے، ذرائع اختیار کرنے کے لیے ہم کو یہ سمجھنا ہے پہلے کہ کوئی بھی بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرے، کسی بھی انداز سے کرے، تو گستاخی کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا، پھر کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی بنیاد اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔
مکے کے جو لوگ تھے نا ان کے نزدیک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت متنازع نہیں تھی. شخصیت سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذات ان کے یہاں بھی نہیں تھی. اس لیے ابو جہل اور بڑے بڑے دشمنوں کو بھی اس بات کی صلاحیت نہیں پیدا ہو سکی، جرات نہیں ہو سکی کہ ذاتی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے. تو اس لیے ادھر ادھر کی بات ہے کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، پاگل وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، لیکن شخصی اعتبار سے نشانہ بنائے ہمت نہیں ہوئی. تو کس لیے دشمنی تھی ان کو؟ وہی آتی ہے، وہی آتی ہے. تو اس بنیاد پر دشمنی ہے. تو یہاں بھی جو دشمنی ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ تو میں نے اس سے پہلے کہا کہ کہتے کہ اتنی شادیاں کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی 11 شادیاں کی. اس لیے کیا ہے، اس کو نشانہ بنانا چاہیے. 11 شادیاں. تو میں نے اس سے پہلے کہا کہ 11 کیا ہے، اگر 11,000 بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کر لیتے نا تب بھی ان کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں تھا. یہ نشانہ نہیں بناتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ شادیوں کا پرابلم نہیں ہے، یہ اس سے مصیبت نہیں ہے. مصیبت کس سے ہے؟ تو محمد بن عبداللہ سے نہیں ہے. کس سے؟ محمد رسول اللہ سے. شعوری یا غیر شعوری طور پر بات سمجھ رہے؟ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم بھی محمد بن عبداللہ کے ماننے والے ہو گئے، یعنی اکثریت ہماری. اور محمد الرسول اللہ کو ہم نے فراموش کر دیا. تو رسول اللہ ایک حصہ، دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد. تو محمد کی باری آتی ہے تو ہمارا جذبہ گرم ہو جاتا ہے، ہم مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں نا تو سردی طاری رہتی ہے، جذبات بھڑکتے نہیں ہیں. اگر اس بنیاد پر جذبات بھڑکنے لگ جائے نا تو گھر کے اندر، گھر کے باہر، گلیوں میں، خاندان میں، اپنے معاشرے میں کرنے کے بہت سارے کام نکل آئیں گے اور دور دیکھنے کی فرصت ہی نہیں رہ جائے گی. تو بیٹھ کے جو سیاسی بحثیں کرتے رہتے ہے نا، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کی ٹانگ کھینچنا، اور اس کی مدح ثنائی کرنا اور اس کی برائیاں کرنا، یہ سب جو کرتے رہتے نا وہ کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا. تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے کو وابستہ کیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں. رسول اللہ کے ساتھ نہیں. تو محمد کے ساتھ وابستگی کیا جذباتی ہے، محمد کے ساتھ وابستگی کیا ہے لفاظی کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذباتی وابستگی کیسی ہے؟ تو کودنے کی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی آئیں گے نا تو سب بند ہو جاتا. بات سمجھ رہے میں کیا کر؟ سب بند. تو یہاں کرنے کے کام نکل آتے ہیں، کرنے کے. تو اصل اس بات پر غور کرنا ہے کہ کس بنیاد پر یہ ساری مخالفتیں ہو رہی ہیں، کس بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ تو محمد کی بنیاد پر نہیں، محمد بن عبداللہ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر. رسول ہیں، رسول سے پریشانی ہے، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی نہیں ہے. تو ہم کس کی امت ہے؟ کس کی؟ ہاں کس کی ہے؟ رسول کی امت ہے یا محمد کی؟ تو رسالت کو الگ کر دو محمد سے، پھر کیا ہے؟ کوئی قیمت ہے، کوئی وزن ہے؟ بہت سارے محمد گزرے ہے نا، اب بھی ہیں. تو اصل تو رسالت کا مسئلہ ہے. تو جڑ جب دریافت کر لیں گے نا تو کرنے کے کام اور مدد اور نصرت کے جو طریقے صحیح ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، وہ سامنے آ جائیں گے. اور جب اس بنیاد پر کام کرنے لگ جائیں گے نا تو میری سی لگے گی، تکلیفیں پہنچیں گی، تڑپیں گے، پھڑکیں گے. لیکن تقریبی جو کارروائیاں ہوتی ہے نا
وہ کاروائیاں کریں گے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. ان کی ساری کوششیں اور ساری محنتیں اس لیے ہے کہ یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے اگر ان کے لیے ممکن ہو. تو ساری کوششیں اس لیے یہ باز آنے والے نہیں ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ. تو یہ تو چپ بیٹھنے والے اور خاموش ہونے والے نہیں ہیں، لیکن محنتیں ان کی بڑھ جائیں گی، کام ان کا بڑھ جائے گا. تو بدماشوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ سارے بدماش ہی ہیں؟ سمجھیے ذرا کیا کہہ رہا ہوں. سارے بدماش ہیں ضروری نہیں ہے. مخالفت تو ابو جہل نے بھی کی نا، اور مخالفت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی ہوئی. دونوں مخالف تھے، لیکن ایک کی مخالفت کی جہت دوسری تھی اور دوسرے کی مخالفت کی جہت دوسری تھی. ایک لا علمی کی بنیاد پر، سمجھ نہیں پانے کی بنیاد پر، ایک خاص طریقے پر چلنے کی بنیاد پر ایک ذہن بن گیا ہے، اس ذہن کی بنیاد پر مخالف ہو گیا ہے. اور یہ دیکھ رہا کہ نہیں، اس شخص سے جھمیلا پیدا ہو گیا ہے اور واقعی طور پر انتشار کا ماحول اس نے جنم دے دیا ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے. تو یہ ایک زاویہ ہے. اور دوسرا کہ نہیں، دشمنی برائے دشمنی ہے، کیسا بھی ہو، یہ اچھا ہو یا برا ہو، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. یہ شخص ہے، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اس کی ٹانگ کھینچیں گے تاکہ ہم اونچا رہیں. تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو سارے لوگ ابو جہل ہی ہوں ضروری تو نہیں ہے نا. عمر بھی ہوتے ہیں. تو ابو جہل کے لیے انتظام الگ ہوتا ہے اور عمر کے لیے انتظام اور ہوتا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا. تو ہم یہ ذہن کیوں بنا کے بیٹھ جاتے؟ فوری طور پر کوئی بات آتی ہے، ہم یہ ذہن کیوں بنانے لگ جاتے کہ دشمن ہی ہے، سب بدماشی ہے. تو دشمنی رہتی ہے، لیکن دشمنی کی جہتیں الگ الگ رہتی ہیں. ہم کو مطالعہ کرنا ہے، مطالعہ. اور کس لیے؟ تو اس لیے کہ انتقام، بدلہ، لڑنا، یہ ساری چیزیں تو ہے اور ان کا بھی استعمال ہوا. شریعت کا ایک حصہ ہے، سنت کا، سیرت کا حصہ ہے یہ. لیکن اس سب کے پیچھے بھی قوموں کی اور افراد کی بھلائی پوشیدہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اقدام کیا ہے نا اگر، تو دوسروں کو سبق دینے کے لیے کیا ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ جہاں پیس دینے کی بات آئی، جہاں مار دینے کی بات آئی، جہاں پورا اختیار اپنا ہے، تو وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی شان پیش کی ہے؟ کون سی؟ تو وہ رحمت للعالمین ہونے کی شان ہے نا. اس کی رحمت للعالمین ہونے کی شان. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ بتلائیے کہ زندگی میں کبھی احد کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل دن آیا، تکلیف میں بڑھ کر؟ تو کہا کہ نہیں، لیکن ایک دن ہے. کب؟ جبکہ میں نے طائف کے سرداروں کے پاس اپنے آپ کو پیش کیا. تو یہ قبول کرنے کے بجائے عجیب عجیب غرض قسم کے جوابات انہوں نے دیے. تو ہی ملا تھا، تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، ایک نے کہا ہے نا، وغیرہ. تو اتنا تو کیا، یعنی گستاخی اس انداز سے کی، لیکن اواشوں کو لگا دیا ہے نا. تو پورا منظر ہے طائف کا، کتنی تکلیفیں پہنچائی ہوں. تو ذہنی طور پر بھی تکلیفیں دی گئی، جسمانی طور پر بھی تکلیفیں پہنچائی گئی. اب ایسے موقع پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاضر ہوئے، کہا کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا، دیکھا ہے آپ کے رب نے. تو آپ کے رب نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا ہے، فرشتے کو. آپ اس کو جو کہیں گے وہ کرے گا، وہ جو کہیں گے وہ کرے گا. تو روایت میں کہ یہ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہوا، کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے،
آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کہیں ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ کہیں گے تو میں ان پر 2 پہاڑوں کو چپکا دیتا ہوں، چپکا، اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کر رکھ دیتا ہوں، پیس کر. گستاخیاں کی انہوں نے. کیا کہا کہ لا بل ارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے، ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوں. تو یہ شان رحمت للعالمین ہی ہے. صحیح بخاری کی روایت ایک اور ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء. گویا کہ ابھی بھی وہ منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میری نگاہوں کے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کا قصہ بیان کر رہے ہیں. قصہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا کہ ضربہ قومہ، اس نبی کو اس کی قوم کے لوگوں نے مارا ہے. فَأَدْمَوْهُ، اور اتنا مارا ہے کہ لہو لہان کر دیا ہے، خون میں ڈبو دیا ہے. فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَقُولُ، فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَقُولُ، وہ اپنا چہرہ پوچھتا جاتا ہے، اپنے چہرے سے خون پوچھتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو بخش دے. انہوں نے سب کچھ کس لیے کیا؟ کس لیے کیا؟ اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہے. تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے یہ جس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں نا. تو بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ کوئی اور نبی نہیں ہے بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے اپنی بات بیان کی اور اس میں 4 باتیں کی قوم کے حوالے سے. کیا ہے وہ؟ تو شفقت، احسان اور رحمت کی باتیں. اللہم اغفر، اے اللہ بخش دے. تو کس کو بخش دے؟ کس کو بخش دے؟ میری قوم کے لوگ ہیں. کیا ہے میری؟ ذرا غور کیجیے گا الفاظ پہ. علامہ القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زور دیا، کہا کہ میری. جیسے کسی کا بیٹا کوئی شرارت کر لے، کوئی قریبی شرارت کر لے، کہیں سفارش کرنا تو کیا کہتا ہے میرا آدمی ہے، میرا بیٹا ہے وغیرہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں. تو یہ سفارش کا انداز ہے. پھر عذر بھی اپنی طرف سے تلاش رہے ہیں. کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. جانتے اور پہچانتے تو یہ حرکت نہیں کرتے، اس لیے معذور ہیں. اور جب معذور ہیں تو اس لائق ہے کہ ان کو بخش دیا جائے، معاف کر دیا جائے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شان ہے. شان ہم اس کو کیوں فراموش کر دیتے؟ کیوں فراموش کر دیتے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم عملی قوم نہیں رہ گئے ہیں. کیا ہے؟ عملی قوم. ہم جذباتی قوم بن گئے. جذباتی. اب جذبات کے بہت سارے قصے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے نا، کون جیتا فکر مند بہت ہو رہا ہے، بہت. تو کوئی جیتے تو خوش ہو جاتے، کوئی ہارے تو خوش ہو جاتے، اور کوئی جیتے تو غمگین ہو جاتے، اور کوئی ہارے تو غمگین ہو جاتے ہیں. تو دوسروں کا جیتنا ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ، دوسروں کا ہارنا ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ، دوسروں کا جیتنا ہمارے لیے غم کا ذریعہ. ہمارا اپنا کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے تو ہم کو خوش ہونا چاہیے، اور ہم کیا نہیں کریں تو ہم کو خوش نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ قومیں جو زوال پذیر ہو جاتی ہے نا، عملی اعتبار سے بچھڑ جاتی ہے، عملی اعتبار سے پیچھے ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کی محکوم بن جاتی ہے ہر مسئلے میں. تو یہاں بھی محکومیت ہی کی بات ہے. کون آیا حاکم بن کر؟ کیوں؟
ان سے کیا توقع ہے؟ کیوں توقع ہے؟ حاکم کون ہے اصل؟ کون ہے؟ تو اس سے رشتہ توڑو گے تو پھر ایسے ہی ہے، ایسے عہدے بودے قسم کے رشتے جوڑو گے اور ایسی آرزویں اور تمنائیں پالو گے، نہیں فلاں آ جائے تو ٹھیک ٹھاک ہو جاتا، اور فلاں نہیں آئے تو اچھا نہیں رہے گا۔ نہ، تم حالات کو خود اچھے بناؤ گے، تم حالات کو خود بگاڑو گے۔ ہم اپنے حالات کو اچھا بنانے والے خود ہیں اور ہم اپنے حالات کو برا بنانے والے خود ہیں۔ تو سوچ بدل گئی ہے، اس لیے بات ذہن میں آتی نہیں ہے۔ کرنے کا کام ہے نا، کرنے کا۔ تو سارے بدماش نہیں ہیں، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ سب کون ہیں؟ تو قومی ہیں۔ کیا قومی سب کون ہیں؟ کلکم من آدم، سب آدمی ہیں، سب آدمی ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ ہم کو اگر نعمت ملی ہے اسلام کی تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور اللہ نے ہم کو نکالا کس لیے ہے؟ تو اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو۔ تو کون لوگ ہیں وہ؟ کون لوگ ہیں؟ کن کے لیے نکالا ہے ہم کو؟ تو نکالا ہے اس لیے کیا کرتے ہم؟ نکل جاتے، کیا سڑکوں پہ نکل جاتے، چیخنے اور چلانے لگتے، اور نکلنے کی بات اس حد تک ہوتی ہے کہ اپنے پائجاموں سے بھی باہر آ جاتے ہیں، شریعت کے دائرے کو پھاڑنے لگتے، آگزئی کرتے اور فلاں حرکتیں کرتے، وہ حرکتیں کرتے کہ جن کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، شریعت نہیں دیتی، حالات بھی نہیں دیتے، لیکن کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیوں ہوتا یہ؟ تو مفاد، مصلحت، مفسدہ، بھلائی، برائی، ان ساری چیزوں پر غور کرنے کا جو شعور ہونا چاہیے نا، وہ شعور ہم سے چھن گیا ہے، اس لیے کہ شعوری طور پر ہم اور حقیقی طور پر مسلمان نہیں رہ گئے۔ تو ذریعہ دریافت کرنا چاہیے، ذریعہ دریافت کرنا چاہیے۔ ذریعہ کیا ہے؟ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ رسالت ہے، رسالت۔ تو وہ رسالت محمد لے کر آئے تھے نا۔ میں ایک لفظ کے بعد ختم کر رہا ہوں، پروگرام ہے پورا انشاءاللہ رکھیں گے، کہ محمد سے تکلیف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس بنیاد پر تکلیف ہے نا، ہم سب اس بنیاد کے حامل بن جائیں تو کیا بات ہے۔ تو ایک محمد سے چڑھ رہے ہیں نا، ہم سب اگر محمد بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بننے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں ایسے لوگ بھی رہتے کہ دیکھو محمد بنا رہے، نعوذ باللہ، جیسے محمد بشر والے مسئلے پہ کہ اپنے جیسا۔ تو محمد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پریکٹیکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے لگ جائیں، سب بن جائیں۔ تو کن کن سے چڑھیں گے؟ اور کچھ ہی لوگ تو جن سے چڑھ رہے ہیں یہ، ورنہ زیادہ تر تو مست ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، سب کے لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو یہ گندے انڈے جو گھروں میں گھس گئے نا بہت سارے، ان کو پھینکو، پہلے پھینک دو، اور جس محاذ پر ہو اس محاذ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ بن جاؤ۔ گھر میں ہو، شوہر بہتر، کیوں؟ اس لیے کہ بہتر شوہر تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو ہم بھی محمد بنیں گے یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے بات؟ کاروبار کریں گے، معاملہ، تو آپ تو میرے پارٹنر ہوتے تھے، پارٹنر زمانے جاہلیت میں، اور نبی بننے کے بعد تو بات ہی اور ہے نا، شانی ہو۔ تو پہلے بھی آپ پارٹنر ہوتے، لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے، چلاتے نہیں تھے، چیختے نہیں تھے۔ تو ہم بھی معاملہ کریں گے، کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، اور فلاں نہیں کریں گے، اور فلاں نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ محمد رسول اللہ نے کہا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ ملازم ہے، وقت کی پابندی کریں گے، جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کریں گے۔ دوسرے ہوں گے کہیں گے پاگل ہے کیا، دیوانہ ہے، ذرا انجوائے کر لینا، کہیں گے نا
ہم کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں نا. اور یہ تو ہے ہی. تو ہمارے شیخ انیس الرحمن آدمی حفظہ اللہ نے کہا یہاں خوشی ہوتی ہے، تو بالکل خوشی ہے، لیکن خوشی کے اس ماحول میں کچھ ویسے لوگ بھی ہیں نا جو ناراض کرتے ہیں، تکلیف دیتے. کیوں ہے یہ؟ جب پورا ماحول بنا پھر بھی آپ اگر نہیں رکھ پا رہے تو یہ تو تکلیف کی بات زیادہ ہے نا. کیوں رکھیں گے؟ داڑھی کیوں رکھیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور سنت نہیں، سنت کی حیثیت سے نہیں. نکال دو یہ سنت کہہ کہ نا اس کی حیثیت کمزور کر دی. سنت نہیں ہے، کیا یہ واجب ہے. تو نمائندہ شکل سے، صورت سے، عمل سے، حرکت سے، زبان سے، ہر اعتبار سے محمد کے نمائندہ بن جائیں گے. تکلیفیں بڑھائیں گے جو بدماش حقیقی، اور جو حقیقی بدماش نہیں ہے نا تو ان کو اللہ توفیق دے دے گا کہ ہم بھی دیکھیں کیا ہے. کیا پڑھ رہے تھے؟ کون سا کلام تھا جو گنگنا رہے تھے؟ کدھر اشارہ کر رہا ہوں سمجھ رہے نا؟ حضرت عمر. ابو جہل کی توفیق نہیں ملی تو جو بدماش اپنی جگہ پر رہیں ان کو تکلیف پہنچے گی، لیکن جو نیک طبیعت ہے، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کو صحیح بات نہیں پہنچی ہے ان تک بات پہنچے گی، اور پھر منظر بدلے گا. منظر بدلنے کا ڈر ہے نا، اس لیے بے چینیاں ہیں اور اس طرح کی شرارتیں اور بدماشیاں ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا، کہ نبی کے امتی بن جائیں ہر محاذ پر، ہر سطح پر. انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. اللہ سے دعا کی جو باتیں آئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.